اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس آئیں. اپنے مکاتبت کے معاملے میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے بریرہ کو 5 اوقیہ چاندی 5 سال کے اندر 5 قسطوں میں ادا کرنی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا انہیں خود بریرہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کرانے میں دلچسپی ہو گئی تھی کہ یہ بتاؤ اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کی یہ 5 اوقیہ ادا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ہاتھ بیچ دیں گے؟ پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے گی. بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے آگے یہ صورت رکھی. انہوں نے کہا کہ ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتہ ولا ہمارے ساتھ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر بریرہ کو آزاد کر دے، ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جز بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے. پس جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2560. لیث نے بیان کیا ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس اپنے معاملے مکاتبت میں مدد لینے آئیں. ابھی انہوں نے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا تو اپنے مالکوں کے پاس جا، اگر وہ یہ پسند کریں کہ تیرے معاملے مکاتبت کی پوری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو تو میں ایسا کر سکتی ہوں. بریرہ رضی اللہ عنہا نے یہ صورت اپنے مالکوں کے سامنے رکھی لیکن انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمہارے ساتھ ثواب کی نیت سے یہ نیک کام کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اختیار ہے، لیکن تمہاری ولا تو ہمارے ہی ساتھ رہے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو خرید کر انہیں آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کر دے. راوی نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے. پس جو بھی کوئی ایسی شرط لگائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ ان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، خواہ وہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگا لے. اللہ تعالیٰ کی شرط ہی سب سے زیادہ معقول اور مضبوط ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2561. امام مالک نے خبر دی نافع سے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک باندی خرید کر اسے آزاد کرنا چاہا. اس باندی کے مالکوں نے کہا کہ اس شرط پر ہم معاملہ کر سکتے ہیں کہ ولا ہمارے ساتھ قائم رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ ان کی اس شرط کی وجہ سے تم نہ رکو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. صحیح بخاری حدیث نمبر 2562. ابو اسامہ نے بیان کیا ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں اور کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کا معاملہ کیا ہے، ہر سال 1 اوقیہ مجھے ادا کرنا پڑے گا، آپ بھی میری مدد کریں.
اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر تمہارے مالک پسند کریں تو میں انہیں یہ ساری رقم ایک ہی مرتبہ دے دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن تمہاری ولا میرے ساتھ ہو جائے گی۔ بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے پاس گئیں تو انہوں نے اس صورت سے انکار کیا۔ واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی یہ صورت ان کے سامنے رکھی تھی، لیکن وہ اسے صرف اس صورت میں قبول کرنے کو تیار ہیں کہ ولا ان کے ساتھ قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا۔ میں نے آپ کو مطلع کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو انہیں لے کر آزاد کر دے اور انہیں ولا کی شرط لگانے دے۔ ولا تو بہرحال اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پس جو بھی شرط ایسی ہو جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگائی جائیں۔ اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرط ہی مضبوط ہے۔ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے فلاں آزاد تم کرو اور ولا میرے ساتھ قائم رہے گی۔ ولا تو صرف اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2563۔ امام مالک نے خبر دی یحییٰ بن سعید سے و عمرہ بنت عبد الرحمن سے کہ بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مدد لینے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک یہ صورت پسند کریں کہ میں مکاتبت کی ساری رقم انہیں ایک ہی مرتبہ ادا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ نے اس کا ذکر اپنے مالک سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورت میں یہ منظور ہے کہ تیری ولا ہمارے ہی ساتھ قائم رہے۔ مالک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے بیان کیا کہ عمرہ کو یقین تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسے خرید کر آزاد کر دے، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2564۔ ایمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں پہلے عتبہ بن ابی لہب کا غلام تھا، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد میری وارث ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے عبداللہ بن ابی عمرہ کو بیچ دیا اور ابن ابی عمروں نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن بیچتے وقت عتبہ کے وارثوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی تھی، تو کیا یہ شرط صحیح ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بریرہ میرے یہاں آئی تھیں اور انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے آپ خرید کر آزاد کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گی، لیکن مالکوں سے بات چیت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے بیچنے پر صرف اس شرط کے ساتھ راضی ہیں کہ ولا انہی کے ساتھ قائم رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا، یا عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ آپ کو اس کی اطلاع ملی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے صورتحال کی آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ بریرہ کو خرید کر آزاد کر دے اور مالکوں کو جو بھی شرط چاہیں لگانے دو۔ چنانچہ عائشہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ مالکوں نے چونکہ ولا کی شرط رکھی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع سے خطاب فرمایا، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے، اور جو آزاد نہ کریں وہ 100 شرطیں بھی لگا لیں، ولا پھر بھی ان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2565۔